بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 12 سرپلس ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ جے یو آئی کو اس میں ہم شامل نہیں کر رہے، اس کے علاوہ جے یو آئی کے علاوہ حکومت کو 12 سرپلس ارکان کی یا کم سے کم 10 سرپلس ارکان کی حمایت مل گئی ہے، اور اس بات کی اطلاع پی ٹی آئی کو بھی مل گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے حلقوں میں پریشانی پائی جاتی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے ایک عجیب و غریب کام کیا ہے اس کے وکیلوں نے، کہ تمام ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ آئینی ترمیم ہونے سے روکی جائے، یعنی پارلیمنٹ کو سٹے آرڈر دیا جائے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں خفیہ ملاقات اور مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جو کنفیوژن پھیلا رکھا ہے، یہ کنفیوژن ہے یا ان کی بے سمتیت ہے، کیونکہ جب سے عمران خان اڈیالہ میں قید تنہائی کا شکار ہوا ہے، ان کی کوئی سمت نہیں رہی، یا اس میں خوش فہمی ہے، یا پھر یہ اپنے حلقہ اثر کو، اپنی آڈینس کو، جن کی وجہ سے ان کی نمبرنگ اور ویورشپ بہت بڑھتی ہے، تو اس کو مصروف رکھنے کے لیے، انگیج رکھنے کے لیے ایک کوشش ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر پختونخوا میں اچانک صورتحال سنگین ہو گئی ہے، اور وہاں کوئی بڑی تبدیلی کسی بھی دن یا کسی بھی وقت متوقع ہے۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں کہ آئینی ترامیم تو بہرحال ہونے جا رہی ہے، اور بلاول بھٹو نے کل شام پھر کہا ہے کہ ٹائم فریم ہم نے ابھی تک کوئی فکس نہیں کیا، بہرحال 25 سے پہلے یہ کام ہو جانا ہے۔ اور برسبیل تذکرہ بلاول بھٹو کے ایک بیان پر پی ٹی آئی بہت زیادہ سیخ پا ہے، اور اس کے میڈیا میں لوگ جو چھائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا بھی۔ بلاول نے کہا تھا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ جسٹس منصور شاہ سپریم کورٹ کے ججوں پر اپنا کنٹرول رکھ سکیں گے۔ انہوں نے یہ بات اس تناظر میں کی تھی کہ کچھ جج ایسے ہیں جو آئین کو نہیں مانتے اور آئین کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، قومی اسمبلی کے اور حکومت کے معاملات میں انکروچمنٹ کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، اور جیسا کہ ماضی کے بار کے فیصلوں سے یہ بات ثابت ہے۔ تو بلاول کا اینگل یہ تھا کہ جیسے وہ منصور شاہ کی فیور میں ہے، لیکن منصور شاہ میں اتنی قابلیت نہیں ہے، اور یہ واقعتاً ایک سچ بات تھی جو انہوں نے کی، اور اس پر مجھے ان کو اتنی زیادہ برہمی آئی اور اتنا زیادہ وہ طیش میں آئے کہ اب بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح کی یہ باتیں بلاول کے لیے کر رہے ہیں۔ تو منصور شاہ کے نام پر مجھے لگتا ہے کہ اب عمران خان تو قصہ ماضی بنتا جا رہا ہے، تو شاید پی ٹی آئی کا نیا قائد یہ منصور شاہ ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو بھئی آپ کل ہی یہ اعلان کر دیں کہ آج سے پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے وہ منصور شاہ ہے، کیونکہ وہ جو کیا نام ہے اس کا، جو اس وقت گوہر جان ہے ان کا صدر، اس کے بارے میں تو یہ الزام ہے کہ وہ بک چکا ہے، بکاؤ مال ہے، اس کے لیے بکاؤ مال کے لفظ اب کھلے عام استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، بڑا مہذب سا لفظ ہے، جس کا مطلب بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کمپرومائزڈ سے کیا مراد ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو دوسرے فریق سے خفیہ سمجھوتا کر چکا ہو، تو اب اس کے لیے کھل کر یہ بکاؤ مال اور بکاؤ قیادت، پوری قیادت۔ اب ویسے میرا جی کا چاہتا ہے کہ لوگوں سے کوئی آدمی تو ایسا ہو جو پوچھے کہ میاں یہ جتنی قیادت ہے، جس کے بارے میں اب پی ٹی آئی کے تمام ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی پی ٹی آئی کے اینکر پرسن ہیں اور میزبان ہیں، ٹی وی پروگرامز کے میزبان ہیں، یا جو مبصر ان میں پی ٹی آئی کی شرکت کرتے ہیں، ان سب کا یہ اتفاق رائے لگ رہا ہے کہ گوہر جان اور گنڈا پور سمیت اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے، بشمول وہ 2-3 جو پنجوتے ہیں ان پر بھی اب شک شبہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ ایک پنجوتا غائب ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، خود ہی وہ مکا کر کے نا حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خود ہی غائب ہو گیا ہے۔ تو بات یہ کہ یہ پوری کی پوری فوج جو عمران خان نے ایک قیادت کے نام پر کھڑی کی ہوئی ہے، جس میں پتہ نہیں چلتا کہ اصل اختیارات کس کے پاس ہیں، یہ ساری کی ساری اگر بکاؤ مال ہے، بک چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اور کمپرومائزڈ ہے، تو یہ تو بتاؤ کہ ان سب کو پی ٹی آئی کی قیادت بنایا کس نے تھا؟ یہ کوئی انتخابی عمل کے ذریعے تو نہیں آئے تھے، یہ کوئی خود ہی سیڑھیاں چڑھ کر تو قیادت پر مسلط نہیں ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کو عمران خان نے لگایا ہے۔ یہ عمران خان تھا جو جیل سے بیٹھ کر کہتا تھا کہ آج شیر مرمت کو نکال دو، اور اگلے دن کہتا تھا کہ پھر واپس لے لو۔ ایک دن کہتا تھا کہ گوہر جان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، گوہر جان کو نہیں، استعفیٰ نہیں، گوہر جان کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس نے وہ ثبوتاش کیا ہے، سنگ جانی والا پروگرام
اور دوسرے دن ہی پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ بدستور صدر ہے، اور وہ بھی اتنا بے شرم آدمی ہے کہ اتنی بڑی بے عزتی کہ پارٹی کا جو ایک مرشد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو ہٹا دینا چاہیے، یہ بزدل ہے، اور اس کو از خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ لیکن ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی کا موقف یہ درست ہے کہ سب بکاؤ مال ہے تو پھر وہ آن ڈیوٹی ہے، تو آن ڈیوٹی جو ہے پھر وہ اس طرح کی باتیں برداشت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال سوال یہی ہے کہ یہ ساری جو بکاؤ قیادت ہے اس کو لایا کون تھا؟ اور ویسے بھی اگر آپ ریسنٹ ہسٹری دیکھیں تحریک عدم اعتماد کے دور سے، جو جس کے بعد شہباز شریف کی حکومت آئی تھی، تو اس وقت سے لے کر اب تک پی ٹی آئی کے کتنے زیادہ ارکان بک چکے ہیں یا فروخت ہو چکے ہیں یا وفاداریاں بدل چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں سے جتنے لوگ وفاداریاں بدل کر دوسری طرف جا کھڑے ہوئے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جے یو آئی، انہی جماعتوں کے زیادہ تر لوگ ادھر ادھر ہوئے ہیں، ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ گنتی میں ان سے مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تحریک عدم اعتماد میں ان کے 20-25 ارکان غائب ہوئے تھے، جس کو عمران خان نے کہا تھا کہ 5 کروڑ روپے دے کر خریدا گیا ہے۔ اگرچہ تحریک عدم اعتماد میں ان میں سے کسی کا ووٹ نہیں شامل تھا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، پھر پنجاب اسمبلی میں اس کے بعد کتنے مواقع آئے، اور اب پھر یہ جو بڑی چھان پھٹک کر ٹکٹ دیے گئے تھے نا 2024 کے الیکشن میں، تو ان میں سے اب پی ٹی آئی کے کل پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک لیڈر کا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے ٹی وی پر اس کا یہ بیان چلا تھا کہ ہمیں شبہ ہے کہ ہمارے 5 ارکان جو ہیں وہ مشکوک ہیں، یعنی وہ غائب ہو سکتے ہیں، وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، 5 ارکان پر شبہ ہے۔ تو اس وقت واقعتاً ان کو شاید یہی علم ہوگا کہ 5 ارکان، اور انہوں نے ایک اچھی خاصی تعداد میں ارکان قومی اسمبلی کو پختونخوا میں پہنچا بھی دیا ہے، لیکن سب کے سب نہیں پہنچائے جا سکے۔ یہ جو اگر کوئی ٹی وی اینکر یہ کہتا ہے کہ سب کے سب پہنچا دیے گئے ہیں تو وہ جھوٹ بکتا ہے۔ تو جناب اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 12 ارکان جو ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں۔ اگر جے یو آئی ووٹ دے دیتی ہے تو بعض لوگوں کے بقول مزید کسی ووٹ کی ضرورت نہیں، لیکن بعض لوگوں کی گنتی کچھ اس طرح کی ہے کہ نہیں، پھر بھی 2 ووٹ کم پڑیں گے۔ تو اس صورت میں پی ٹی آئی یعنی حکومت کے پاس 10 ووٹ سرپلس ہوں گے، اور اگر تنہا جے یو آئی کے ووٹوں سے قومی اسمبلی میں کام ہو جاتا ہے تو یہ 12 کے 12 سرپلس ہوں گے۔ یعنی وہ جو کل ایک وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا تھا، وفاقی حکومت کے ایک ذریعے نے دعویٰ کیا تھا، جس کا ذکر انصار عباسی نے اپنے پروگرام میں کہا، خبر میں بھی دیا، کہ حکومت کے پاس توقع سے زیادہ اکثریت، 2/3 اکثریت سے کہیں زیادہ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو پھر یہ بات ان کی درست ثابت ہو گئی کہ ظاہر ہے اگر 2/3 اکثریت سے آپ کو 10 یا 12 ووٹ زیادہ مل جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اب پی ٹی آئی والے غول مچا رہے ہیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے۔ تو بھائی جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو عمران خان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ 3 ارکان تو اپوزیشن کے میں نے خرید لیے ہیں، کچھ 5-6 آپ خریدو۔ یہ اس وقت عمران خان تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی اختیار کیے ہوئے تھا۔ تو اس وقت عمران خان کا یہ بیان سامنے آیا تھا، اور وہ نیٹ پر آج بھی موجود ہے، کوئی بھی شخص چاہے اسے کھول کر دیکھ سکتا ہے۔ تو عمران خان تو اپنے منہ سے ہارس ٹریڈنگ کا حامی بلکہ اس پر عمل پیرا رہا ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد کے موقع پر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہو یا کوئی ایسی قرارداد ہو یا کوئی قومی ایشو ہو، تو اس میں دنیا میں کہیں بھی اس بات کو قابل مذمت نہیں سمجھا جاتا کہ ایک آدمی اپنی پارٹی لائن سے انحراف کرے۔ یعنی مثال کے طور پر فلسطین کے بارے میں ایک قرارداد پاس ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، اسرائیل کی مذمت کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی بطور جماعت اس قرارداد کی حمایت نہیں کر سکتی، وہ تو اسرائیل کے ایجنڈے پر ہے۔ لیکن اگر اس موقع پر پی ٹی آئی کی کسی امیدوار کا ضمیر جاگ جائے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، مجھے اسرائیل کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اور اسرائیل کے خلاف قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیتا ہے، تو کیا ایسے ہارس ٹریڈنگ کہا جائے گا؟ اسی طرح آئینی معاملات ہیں، اسی طرح اور دوسرے قومی معاملات ہیں، ان میں بجٹ اور تحریک عدم اعتماد، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں پارٹی سے انحراف کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور یہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام انہی موقعوں پر لگتا ہے۔ لیکن یہ آئینی ترمیم ہے، اس میں پی ٹی آئی کے امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں، الیکشن کمیشن کے ضابطوں اور کاغذات کے مطابق پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی قومی اسمبلی میں، یہ آزاد امیدوار ہیں، اور ان پر تو کسی بھی حوالے سے آپ
ہارش ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگا سکتے۔ بہرحال حکومت کو اپنی توقع سے زیادہ کامیابی مل گئی ہے۔ اچھا، اب آ جائیے ذرا کنفیوژن کی طرف۔ ایک تسلسل کے ساتھ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب اڈیالہ جیل میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور عمران خان کو کچھ ریلیف وغیرہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ مجھے وہ یاد آ گیا، وہ جو ٹھگ ہے محمد علی درانی، اس نے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، میرے خیال میں 1.5 سال ہو گیا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور اس جمعے یعنی 3 دن کے بعد جو جمعہ آنا تھا، 2 دن کے بعد، اس میں آپ وہ سی بی ایم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، یعنی اعتماد پیدا کرنے والے اقدامات دونوں طرف سے شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ آج تک وہ دن نہیں آیا۔ تو یہ معاملہ تو اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں وہ جو پی ٹی آئی کے ایک بہت کٹر یعنی انقلابی قسم کا جو اینکر پرسن ہے کاشف عباسی، اس نے کل یہ اپنے ٹی وی پر اپنے پروگرام میں یہ بات کی کہ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اینکر پرسن کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ٹی وی چینل کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ARY ہمیشہ سے جھوٹ پھیلانے والا ٹی وی رہا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کے چند بڑے چینلز میں شمار ہوتا ہے۔ خاص طور پر پی ٹی آئی والے اس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی، جب اتنی زیادہ ویورشپ پی ٹی آئی والے، اگرچہ یہ چوتھے نمبر پر ہے غالباً یا تیسرے نمبر پر ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن پاکستان کے بہرحال 5 بڑے چینلز میں اس کا شمار ہوتا ہے اور پی ٹی آئی والے تو دیکھتے ہی اسی کو ہے۔ تو یہ بات خاصی پھیل گئی، لیکن اس سے بڑا لطیفہ یہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک پی ٹی آئی کی ایک خاتون یوٹیوبر ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا بڑے باوثوق ذرائع سے یہ خبر دی کہ دراصل عمران خان پر ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے کہ اخبار نویس بھی نہیں مل سکتے، وکلاء بھی نہیں مل سکتے، خاندان کے لوگ بھی نہیں مل سکتے، دوست بھی نہیں مل سکتے، کوئی بھی نہیں مل سکتا، تو دراصل یہ رازداری پلان ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ فوج کے اعلیٰ حکام بڑی خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں، بڑے سنجیدہ اور بڑے اہم نوعیت کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو فوج نہیں چاہتی کہ کسی کو حتمی نتیجہ نکلنے سے پہلے ان مذاکرات کی بھنک بھی پڑے، کسی اور کو خبر ہو جائے۔ یہ مکمل رازداری، یہ کیسی مکمل رازداری ہے جو پی ٹی آئی کی ایک خاتون یوٹیوبر کو پوری تفصیل باوثوق ذرائع سے مل گئی۔ میرا خیال ہے خود ڈائریکٹر جنرل ISPR نے ان کو پی ٹی آئی والوں کو فون کر کے کہا ہوگا کہ بھائی ہم عمران خان سے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن خفیہ خبر ہے، رازداری کی خبر ہے، کسی کو بتانا مت۔ تو یہ اس طرح کے لطیفے بھی ہم نے اب سننے شروع ہو گئے۔ حقیقت میں عمران خان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ ملاقات ہونے کی کوئی لاجک ہے، نہ ملاقات ہونے کا کوئی امکان ہے دور دور تک، نہ کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ صرف یہ ہوا ہے کہ گنڈا پور کو جب پکڑا گیا تھا یا جو بھی مسئلہ تھا اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، کیونکہ پھر ادارے کی طرف سے تردید بھی آ چکی ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، ویسا نہیں ہوا تھا، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ گنڈا پور کو جب کھانا کھلایا گیا تھا اور مہمان بنایا گیا تھا تو اس وقت ان کو فون پر خان سے بات کرائی گئی، اور اس فون میں گنڈا پور نے خان کو بتایا کہ خان صاحب ان کا موڈ تو بڑا ہی خطرناک ہے اور بڑا ڈراؤنا ہے، تو مجھے تو یہ کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے چین کی یا چراغ کی تو ہم تمہارے چین چراغ سب بند کر دیں گے۔ اور یہ اس سے زیادہ قصہ نہیں ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ گنڈا پور کو جیل لے جایا گیا اور وہ جیل میں لے جا کر اس کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور اس نے پھر عمران خان کو یہ پیغام دیا جو میں نے ابھی جس کا خلاصہ میں نے اپنے الفاظ میں بتایا، بڑا سخت میسج تھا۔ تو وہ بھی خبر صحیح نہیں ہے۔ صحیح خبر صرف اتنی ہے کہ گنڈا پور سے فون کروایا گیا، خان کی بات کروائی گئی، جس کے بعد خان کی ہوا نکل گئی ظاہر ہے، اور اب اتنے دن ہو گئے، 5-6 دن تو ہو گیا اس کو قید تنہائی میں، اس کا کوئی رابطہ نہیں رہا ہے پی ٹی آئی والوں سے، نہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو ہدایت جاتی تھی، اور ایک آدمی کو ظاہر ہدایت جاتی تھی، اور پھر وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، یعنی کم سے کم اس میں 50 تو یوٹیوبر ہیں جن کی ویورشپ جو ہے وہ لاکھوں میں ہے ہر ایک کی، تو پھر وہ ایک طوفان بدتمیزی اور کوہرام بیک وقت مچا دیا جاتا تھا۔ سارے کے سارے یوٹیوب چینل جتنے بھی ان کے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسی باتیں، اور وہ پی ٹی آئی کے جو آڈینس ہے، جو ان کے صارفین ہیں، وہ سارے کے سارے خوش ہو جاتے کہ لو جی خان چھا گیا۔ مجھے اس سے ہلکے پیمانے پر ایک بات یاد آ گئی، بھٹو صاحب کی پھانسی ایک
المیہ تھی وہ، لیکن میں نفسیات کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی نفسیات اس طرح ہوتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سبھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور پھر جب پھانسی دے دی گئی تو سب کو پتہ چل گیا کہ پھانسی ہو گئی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی میں خوش فہم عناصر کی ایک تعداد تھی۔ جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا اور ضیاء الحق نے انہیں حفاظتی حراست میں لے لیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ دراصل بھٹو کی چال ہے، اس نے اپوزیشن کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ چال چلی ہے کہ ضیاء الحق کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا ہے اور خود اس کی حفاظتی تحویل میں چلا گیا تاکہ تحریک ختم ہو جائے۔ یعنی یہ سنجیدہ بات میں کر رہا ہوں، مذاق بھی نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے موقف انہوں نے اختیار کیے کہ اب جناب یہ ہو گیا ہے، اب لیبیا کا طیارہ آ رہا ہے، اب فلانے ملک کا طیارہ آ رہا ہے، اور بڑے باوسوق ذرائع سے اس وقت نہ تو یوٹیوب تھی، کوئی تصور تک نہیں تھا انٹرنیٹ کا، اور نہ ہی ٹی وی چینل تھے۔ پی ٹی وی پر صرف رات کو 9 بجے خبریں آتی تھی، باقی خبروں کا واحد ذریعہ دو ہی تھے، ایک اخبارات تھے ذریعہ پرنٹ میڈیا، اور اس کے ساتھ ہفتہ وار اخبارات کو شامل کر لیں، جو چیزیں اخبارات میں نہیں چھپ سکتی تھی وہ کچھ ہفتہ وار ویکلی جریدے جو تھے وہ اپنے مضامین اور ڈائریوں، سیاسی ڈائریوں، تبصرے میں چھاپ دیتے تھے۔ ایک ذریعہ یہ تھا خبر کا، اور دوسرا ذریعہ وہی سینہ گزٹ کہ میں نے کراچی میں کسی کو فون کر کے خبر بتا دی، وہ کراچی والے نے آگے اپنے رشتہ دار کو حیدرآباد والے کو بتا دی، حیدرآباد والے نے سکھر والے کو بتا دی۔ اس طرح وہ خبر ایک دو دن میں پورے ملک میں پہنچ جاتی تھی۔ اور ان دوسرے ذریعے کے ذریعے جو خبریں پھر پھیلائی گئی وہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہوئی، یہ ساری جعلی خبر ہے، بھٹو صاحب کو لیبیا پہنچا دیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ جب تک پاکستان کے حالات نارمل نہیں ہوتے تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں لیبیا آ گیا ہوں، آپ نے لیبیا میں اپنی رہائش خفیہ رکھنی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے یہ جو آڈینس ہے پیپلز پارٹی میں، تو یہ ایک طبقہ تھا، ساری کی ساری پیپلز پارٹی کے حامی ایسے نہیں تھے، لیکن پی ٹی آئی ساری کی ساری مجھے ایسی لگتی ہے کہ ان کے یوٹیوبر انہیں صبح سے لے کر رات تک الو بنانا شروع کرتے ہیں اور وہ الو بنتے چلے جاتے ہیں۔ خان نے بازی پلٹ دی، خان نے پانسا پلٹ دیا، خان نے ایک اور پتہ نکال لیا، خان کی چال سے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی، حکمرانوں نے بوریا بستر باندھ لیا۔ اور یعنی یہ تو 4-5 میں نے فکرے دہرائے ہیں، ان کے سینکڑوں فکرے ایسے ہیں کہ سارے کے سارے بے سروپا، لگ، بے معنی، جھوٹ۔ اور مزے کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ بے سروپا لگ، مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ساری آڈینس ان باتوں کو سچ سمجھتی ہے، اور ہر رات وہ آخری پروگرام سن کر جب وہ لوگ سوتے ہیں تو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ صبح جب اٹھیں گے تو انقلاب آ چکا ہوگا اور خان وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال چکا ہوگا، اور جناب عاصم منیر صاحب کا پتہ نہیں جیل میں ہوں گے کہ کہاں ہوں گے، اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہ سارا کنفیوژن اس طریقے سے اچھا پھیلایا پھر اس طریقے سے جاتا ہے کہ لوگ، کچھ جو غیر جانبدار لوگ ہیں، جو بلکہ پی ٹی آئی کے جو مخالف ہیں، وہ بھی بعض اوقات بھرے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یعنی اے آر وائی کے پروگرام میں بھی یہ خبر چل گئی، اور جیو میں بھی فلانے اینکر پرسن نے یہ بات کہہ دی، اور جناب دنیا ٹی وی پر بھی فلاں آدمی نے یہ کہا، اور اس کے تو پھر وہ نا کنفیوژن اس طرح پھیلتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک ہی بات کروں گا کہ پچھلے 2.5 برسوں سے، یعنی جب سے تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی ہے، بلکہ پیش ہوئی ہے، بلکہ پیش ہونے سے بھی پہلے جب پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، تب سے لے کر اب تک پی ٹی آئی کے ان اینکر پرسنز کی کوئی ایک بات بھی سچ ثابت ہوئی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک ٹی وی اینکر نے کہا تھا کہ ان کا باپ بھی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کر سکتا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کا باپ بھی عمران خان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور ایک سفید ریش دانشور نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اگلے ہی روز 12 کروڑ کے 14 کروڑ افراد جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں گے، یعنی صرف بڈھے جو 80 سال کے ہیں جو سڑک پر نہیں آ سکتے، یا جو 6 مہینے کے بچے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر باقی ساری آبادی جو ہے نا وہ پاکستان کی سڑکوں پر آ جائے گی، اور پاکستان میں پھر وہ قیامت آئے گی کہ جس کو روکنا پتہ نہیں امریکہ اور یو این او کے بس میں بھی نہیں رہے گا۔ لیکن جناب عمران خان کو گرفتار ہوئے آپ کتنا وقت ہو گیا، 1 سال سے زیادہ کا ہو گیا ہے، اور وہ ان کو سفید ریش بزرگ سے پوچھے، محترم سے پوچھے کہ جناب وہ آپ نے تو کہا تھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا والا معاملہ ہو جائے گا، تو وہ اب کہاں ہے؟ وہ صورت حال یہ ہے کہ عمران خان کال پہ کال دے رہا ہے، کال پہ کال دے رہا ہے،
کوئی آدمی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب سارا ملبہ پی ٹی آئی کی قیادت پر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری بکاؤ مال ہے۔ تو بھائی بکاؤ مال ہے تو ماشاءاللہ۔ اچھا، اب پشتونخوا کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے، اس پر میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، مسئلہ وہ نازک سا ہے۔ پی ٹی ایم پر پابندی لگی، اور پی ٹی ایم وہ تنظیم ہے جو دراصل جو بنی تھی تو اس وقت اس کے کوئی اتنے خطرناک اور منفی مقاصد نہیں تھے۔ یہ نقیب اللہ مسعود ایک طالب علم کو، وہ جسٹس ثاقب نثار کا جو والد محترم تھا، بدمعاش پولیس انسپکٹر راؤ انوار، تو اس نے اس کو شہید کر دیا تھا، اور ثاقب نثار نے پھر اس کو بچایا تھا راؤ انوار کو۔ تو اس وقت یہ تنظیم بنی تھی پشتونوں کے حقوق کے لیے، اور میرا یہ شروع دن سے اعتقاد ہے کہ کوئی بھی قومیت یا کسی علاقے کے لوگ اگر اپنے حقوق کے تحفظ یا اپنے مطالبات کے حق میں کوئی تنظیم علاقائی بنیادوں پر بھی بناتے ہیں تو اس میں کوئی غیر آئینی غیر اخلاقی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کے مطالبات اور نعرے جو تھے وہ بہت زیادہ جارحانہ ہوتے چلے گئے، اور آخر کار یہ تنظیم جو تھی بالکل اینٹی پاکستان اینٹیٹی کے طور پر سامنے آ گئی۔ باقاعدہ ان کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے پشتونستان بنانا ہے، اور اب ایک جرگہ انہوں نے منعقد کیا جس کا یہ ایک جو فکرہ تھا نا وہ قابل ملاحظہ ہے، آپ اس کا مطلب خود نکال سکتے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ قومی جرگہ جس میں 30,000 افراد شریک ہوں گے، یہ پشتون قوم کے آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ یعنی کیا ایک قوم اکٹھی ہو کر کیا لائحہ عمل بنائے گی قوم؟ مطلب یہ ہے کہ یہ علیحدگی کی طرف ایک اشارہ تھا۔ تو حکومت نے اس پر تنظیم پر پابندی لگا دی، اور انہوں نے پھر جرگہ کرنے کی کوشش کی تو اس موقع پر تصادم ہوا یا فائرنگ ہوئی، تفصیل نہیں بتانا چاہتا، لیکن بہرحال مجموعی طور پر 3 افراد کے مارے جانے کی اور 6 یا 7 افراد کے یا اس سے بھی زیادہ 8 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ ایک المناک واقعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں علاقے میں ظاہر کشیدگی پھیلے گی، اس لیے کہ پی ٹی ایم کو بہت بڑی آبادی کی حمایت حاصل ہے، اور اس کی پشت پر یعنی پاکستان دشمنی کی بنیاد پر، ورنہ کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ ٹی ٹی پی خود کو اسلام یعنی کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا، لیکن نعرہ تو یہ لگاتے ہیں نا کہ ہمارا نعرہ ہے، ہمارا مقصد اسلام ہے۔ اور پی ٹی ایم جو سیکولر اور لبرل اور خالص قوم پرست بلکہ اب تو نسل پرست جماعت ہے، تو ٹی ٹی پی نے اس جرگے کی حمایت کی، اور اس جرگے کے احترام میں 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی دہشت گردی کی واردات کریں، اور اس کی وجہ سے اس جرگے کے کسی قافلے کی آمد و رفت میں کوئی خلل پڑ جائے۔ اور پی ٹی آئی نے بھی اس جرگے کی حمایت کی تھی، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اب اس میں جو کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے، تو جبکہ یہ ساری کارروائی پولیس نے کی ہے، اور پولیس کی فائرنگ سے یہ لوگ جو نقصان ہوا ہے، جانی نقصان، یہ پولیس کی فائرنگ سے ہوا ہے، رینجرز کی فائرنگ سے نہیں، ایف سی کی فائرنگ سے نہیں، اور وہاں جو ایک نیم فوجی ملیشیا ہے سرکاری، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ رضاکار ہوتے ہیں، ان کی فائرنگ سے بھی نہیں، فوج کی فائرنگ سے بھی نہیں، صرف اور صرف پولیس کی فائرنگ سے، جو کہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے۔ تو اب وہ پی ٹی آئی والے کان کھجا رہے ہیں، بلکہ سر کھجا رہے ہیں کہ یہ وہاں پی ٹی ایم کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے یہ گنڈا پور حکومت نے کی ہے یا وفاقی حکومت نے کی ہے۔ اگر وفاقی حکومت نے کی ہے تو گنڈا پور کہاں تھا، اور اگر گنڈا پور نے کی ہے تو یہ پی ٹی آئی میں کہاں تھا؟ پی ٹی آئی میں گنڈا پور اب کہیں نہیں ہے۔ گنڈا پور ڈبل ایجنٹ تھا اور اب بھی ڈبل ایجنٹ ہے، اس کی نوکری دونوں طرف سے خطرے میں پڑ گئی ہے۔ لیکن یہ جو اب پی ٹی ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کا ایک غیر اعلانیہ اتحاد ہے گریٹر پشتونستان کے مقصد کے لیے، تو اب گنڈا پور نے فائرنگ کر کے وہ اتحاد توڑ دیا ہے۔ اگر گنڈا پور نے نہیں توڑا تو گنڈا پور کہاں ہے؟ اگر گنڈا پور نے توڑا ہے تو کیوں توڑا ہے؟ پی ٹی آئی میں وہ کہاں ہے؟ تو بعض لوگ پی ٹی آئی کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ گنڈا پور نے یہ کام کر کے اپنی نوکری پکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے ناظرین، نوکری پکی ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، مجھے تو بہرحال اس کی چھٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پختونخوا صوبے میں حالات جو پہلے ہی سنگین تر تھے اب مزید سنگین تر ہو جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ بعض فیصلے جلد بازی میں کیے گئے ہیں، کیونکہ اگر پی ٹی ایم پر جو الزامات ہیں ان کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ان بنیادوں پر پابندی لگانا درست عمل تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے الزامات اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ پی ٹی آئی پر بھی عائد ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی پی ٹی ایم سے کہیں بڑی زیادہ خطرناک اور دشمن اور اینٹی پاکستان قوت ہے۔
تو اس پر تو پابندی آپ نے لگائی نہیں ہے اور پی ٹی ایم پر لگا دی ہے. چلیے اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، دیکھیے کیا بنتا ہے. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.